السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا، موجودہ حالات جو کہ گروپس میں چل رہے ہیں، تمام ایس آر جی فیملی اس سے بخوبی واقف ہے، اور میں آج یہ تمام حالات و واقعات دیکھنے کے بعد مجبوراً پوری بی فار یو فیملی سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج جو حالات و واقعات گروپس میں چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 25 جولائی کی ڈیٹ بتائی گئی تھی، لیکن بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر 25 جولائی کو کام مکمل نہ ہو سکا، اور پھر راجہ صاحب کی طرف سے 24، 48 یا پھر 72 گھنٹے کا ایک نوٹس جاری کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک مایوسی کی فضا جو ہے وہ گروپوں پہ چھائی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ گروپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو کہ انہیں زیب نہیں دیتی۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کی مثال اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی لمبے سفر پہ نکلنا ہو، آپ نے گاڑی کا انتخاب کیا، خود سے آپ نے گاڑی کا انتخاب کیا، آپ گاڑی پہ سوار ہو گئے، لیکن آپ کا سفر لمبا ہے، تقریباً کوئی 1200 کلومیٹر کا سفر ہے۔ رستے میں 400-500 کلومیٹر چلنے کے بعد آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ گاڑی کا عملہ کسی ورکشاپ والے سے جا کے مشورہ کرتا ہے کہ جی ہماری گاڑی میں یہ فالٹ بن گیا ہے، تو آپ اس کو ریپیئرنگ میں کتنا ٹائم لگا دیں گے؟ تو وہ مثال کے طور پہ 2 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، تو عملہ آ کے بتا دیتا ہے، جتنے بھی اس میں پیسنجر بیٹھے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی 2 گھنٹے کا کام ہے، تو 2 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اب مکینک کام کر رہا ہے، اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مشینری ہے، ٹیکنیکل کام ہے، اس میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا فالٹ آ جاتا ہے کہ جس کو ٹریس کرتے کرتے یا جس کو دور کرتے کرتے اس کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ 3 گھنٹے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر 4 گھنٹے پہ پہنچ جاتا ہے، 6 گھنٹے پہ ٹائم پہنچ جاتا ہے۔ نہ تو وہ پیسنجر اس گاڑی کو چھوڑ کے بھاگیں گے، اور نہ ہی اس کا کوئی دوسرا حل ہے، اور کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، آپ نے جانا بھی ہے، سفر بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ صبر کریں گے، آپ اس گاڑی کے عملے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ آپ صبر سے کام لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ گاڑی کا جو عملہ ہے اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، اور وہ گاڑی کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں اور تمام پیسنجرز کو منزل مقصود تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں وہاں پہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ سی ای او صاحب اور ملک نوید صاحب، راجہ ریاض صاحب اور ہماری جتنے بھی مخلص قیادت ہے، ان تمام لوگوں نے بے پناہ محنت کی، اور اسپیشلی راجہ صاحب نے اس پوری بی فار یو فیملی کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے پوری رات جو ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ پوری رات جاگ کے گزاری، اور بلکہ راتیں جاگ کے گزاری، دن رات ایک کیا، اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ تو کیا اس کاز کے لیے جو کہ وہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا وہ بی فار یو فیملی کے لیے یا ایس آر جی فیملی کے لیے وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، جس طرح کے ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی راجہ ریاض تو بڑا جھوٹا شخص ہے، وہ اس طرح ہے، فلاں ہے، اس طرح کی زبان، گندی زبان استعمال کرنا کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ پریشانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی مایوسی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کو انتہائی اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے ذمہ دار لیڈر کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ مختلف اوقات میں جو چیزیں بتائی گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں ٹیکنیکل فالٹس ہو سکتے ہیں، اور پھر اس میں بے پناہ چیزیں ایسی بھی آئیں درمیان میں کہ جہاں پہ ہمارا اپنا قصور بنتا ہے۔ جو
مثال کے طور پہ کسی کو جی میل یاد نہیں ہے تو یہ آئی ٹی والوں کا بیچاروں کا قصور تو نہیں ہے نا. کسی کو اپنا آئی ڈی نمبر یاد نہیں ہے, کسی کو پیرنٹ آئی ڈی یاد نہیں ہے, کسی کو یہی نہیں پتہ ہے کہ میں نے اس میں نام کیا لگا رکھا تھا. تو ہم لوگ اپنے آپ پہ غور کرتے نہیں ہیں, تو دوسرے پہ چڑھائی کر دینا اور دوسرے پہ الزام لگا دینا, یہ تو ہمارا ہمیشہ سے شیوا ہے. تو جب پچھلے تقریباً 2-3 مہینے پہلے کا جو گروپوں میں ٹمپریچر تھا, اس کو اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو میرے خیال میں اس وقت سے زیادہ ٹمپریچر ابھی نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے. آپ اپریل مئی 2022 پہ ذرا چلے جائیں واپس, اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کون لوگ تھے جو اس وقت ایس آر جی فیملی کے حقوق کی بات کر رہے تھے, اور کتنا وہ ذمہ دار لوگ تھے, اور کتنے ہی ان کے پیچھے جانے والے لوگ تھے, چلنے والے لوگ تھے. اور وہاں پہ دھرنوں کی باتیں بھی ہوئیں, احتجاج کی باتیں بھی ہوئیں. ہم نے خود بھی اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی جگہ پہ, بلکہ ملک نوید صاحب, راجہ ریاض صاحب تک لیڈرز نے یہ کہا کہ اگر کہیں پہ ایس آر جی فیملی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا آج بھی وہی موقف ہے کہ کہیں پہ بھی اگر زیادتی ہوگی, کہیں پہ بھی اگر حقوق جو ہے وہ ضائع ہوں گے بی فار یو فیملی کے, تو ہم انشاءاللہ بی فار یو فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن وقت سے پہلے کچھ اس طرح کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس دور میں جو لیڈرز دھرنا دینے کی بات کر رہے تھے اور جو لوگ وہاں پہ احتجاج کی بات کر رہے تھے, ماشاءاللہ ان تمام لیڈرز کو کنونس کیا گیا, اور جب ان کو حقائق سے آگاہ کیا گیا تو ان تمام لیڈرز نے ان اس جو کہ راجہ صاحب کی طرف سے اور ملک نوید صاحب کی طرف سے ان کو, یا سی او صاحب کی طرف سے جو ان کو آگے کا بتایا گیا لائے عمل, اس کے بارے میں جب انہوں نے بغور جائزہ لیا اس کا, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ تو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, شاید ہم غلطی پہ تھے. تو وہ کنونس ہوئے اور انہوں نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا, اور آج تک وہ ساتھ چل رہے ہیں. ان میں خالد فاروق صاحب ہیں, جاوید خان بھائی ہیں, اس کے بعد شاہ فیصل بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے, عبد الغفار صاحب ہیں, جو کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ کہ جی ہم احتجاج کریں گے, ہم دھرنا دیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, ساری باتیں ہوئیں. لیکن کیا اس وقت پہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جب یہ تمام چیزیں ان کو بتائی گئیں, ان کو بریف کیا گیا اس کے بارے میں سی او صاحب کی طرف سے اور راجہ ریاض صاحب کی طرف سے, ملک نوید صاحب کی طرف سے, تو وہ کنونس ہوئے اور انہوں نے آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور آج تک وہ الحمدللہ ساتھ چل رہے ہیں, اور کسی جگہ پہ بھی کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ راجہ صاحب کی اور ملک نوید صاحب کی یا سی او صاحب کی یا کمپنی کی طرف سے جو بھی نمائندگان ہیں, ان تمام کی نیت ٹھیک ہے ایس آر جی فیملی کے بارے میں. تو وہ تمام لوگ کنونس ہوئے. اب اس بات پہ, چھوٹی سی بات پہ کہ جی وہ 25 کی ڈیٹ دی گئی تھی اور 25 کی 26 کیوں ہو گئی, 28 کیوں ہو گئی, 2 دن اوپر کیوں ہو گئے, 4 دن اوپر کیوں ہو گئے, تو میرے خیال میں اس پہ لڑائی جھگڑا کرنا یا اس بات پہ غلط زبان استعمال کرنا یا دوبارہ احتجاج کی باتیں کرنا, یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے. میں اس کی کبھی بھی جو ہے اس کی تائید نہیں کروں گا, اور میں آپ تمام بھائیوں سے, تمام ایس آر جی فیملی کے جتنے بھی ممبران ہیں, ان تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے 10-11 مہینے صبر کیے, 2-4 دن سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. آپ صبر کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. بالکل اینڈ پہ ہے کام, جیسا کہ ملک نوید صاحب بتا رہے ہیں, راجہ ریاض صاحب بتا رہے ہیں, بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جی کام جو ہے وہ تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے, آخری مراحل میں ہے, اب کسی وقت بھی جو ہے وہ کمپنی کی لانچنگ ہو سکتی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں 1-2 دن, 4 دن یا ہفتہ بھی اگر وہ آگے چلے جاتے ہیں تو اس میں کون سی کا بات ہے, کون سا ہم اس میں ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی, نہ کسی نے. اب مجھے ایک بات بتا دیں آپ لوگ کہ اپریل مئی کے مہینے میں تو یہ سارے لوگ جو ہے تقریباً میکسیمم, سارے نہیں میں کہتا, لیکن 80% لوگ جو ہے یہ ان کا موقف تھا جی کہ ہم تو اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں, ہم تو مر جائیں گے, ڈوب جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا, سارے غریب ہو گئے ہیں, سارے جناب وہ بالکل ان کے دروازے جو ہے وہ لوگوں نے اکھاڑ دیے ہیں.
تو جناب جب یہ سسٹم لانے کی بات ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ 90% لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں بی پلان میں، اور 10% لوگ ہیں جو اے پلان میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ لوگ صبر سے کام لیں، اور کبھی بھی آپ کی زبان سے جو الفاظ آج کے اس ٹائم پہ جو آپ کی زبان سے غلط الفاظ نکلیں گے، گندے الفاظ نکلیں گے، وہ کل آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں جس کے لیے کل آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ ہاں، اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، جس کو آپ لوگ ابھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، راجہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں جی، فلاں جھوٹ بول رہا ہے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس لیے میں آخری مرتبہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بالکل آخری مراحل میں کام پہنچ چکا ہے، تو اس لیے جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پر عمل درآمد کریں اور اس پہ صبر سے کام لیں، اور دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی بالکل اینڈ پہ کام، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی نیوز ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، تو یہ اس بات کو دیکھ لینا، اس کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں آپ وہ اپنے سر لے رہے ہیں کہ ایک کام اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے بالکل، اور وہ سمجھیں کہ سب کا بھلا ہونے والا ہے، تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا جو آپ شور شرابہ کریں گے، اور بہت زیادہ آپ شور کریں گے تو ہوگا کیا؟ میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی ہے کہ اپریل مئی کے مہینے میں جو ٹیمپریچر گروپس میں تھا، نہ وہ آپ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کچھ نہیں ہوا تو آج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کا بغور جائزہ لیں، میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے یا ہمیں جارحانہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی اپریل مئی کے مہینے کی۔ جو لوگ اس جارحانہ پالیسی پہ جانا چاہتے ہیں وہ اپریل اور مئی 2022 کے مہینوں کا جو ٹیمپریچر تھا گروپس کا، اس کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا اور آج آپ کیا کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حافظ۔